کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 14 اکتوبر 2016۔ ٹائٹل: شکریہ ڈیئر ونی۔ سفید چھڑی کے عالمی دن کے موقع پر دوسری جنگ عظیم کے امریکی سپاہی ہیری بشمن کی کتاب سے ایک خصوصی کالم تحریر ہے۔ جیفرسن میموریل ہسپتال کی اوپر کی منزل کے ایک مختصر سے اداس کمرے میں 2 مریض ونسنٹ اور پارکر لیٹے تھے۔ اس کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کے ساتھ ونسنٹ کا بیڈ تھا۔ اس کا ایک ناکارہ پھیپڑا نکال دیا گیا تھا۔ روزانہ شام 3 بجے نرس ونسنٹ کو اٹھا کر بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر 1 گھنٹے کے لیے بٹھا دیتی۔ وہ سانس کی شدید تکلیف کے باوجود کھڑکی کی طرف منہ کر لیتا اور اپنے روم میٹ مریض پارکر کے سامنے باہر کی منظر کشی شروع کر دیتا۔ پارکر کی ریڑھ کی ہڈی ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے مکمل آرام آنے تک بستر پر بالکل سیدھے لیٹے رہنے کی سخت ہدایت کی تھی، اسی لیے وہ صرف چھت کا پنکھا یا تھرمامیٹر لگانے والی نرس کا چہرہ ہی دیکھ سکتا تھا۔ پارکر ہسپتال کے کمرے میں مسلسل لیٹے رہنے کے باعث بے چینی اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا رابطہ باہر کی دنیا سے کٹا ہوا تھا، اسی لیے ونسنٹ کے بتائے ہوئے کھڑکی کے باہر کے مناظر اس کے لیے زندگی سے رابطے کا باعث تھے۔ جب بھی نرس ونسنٹ کو کھڑکی کے ساتھ بٹھاتی تو پارکر لیٹے لیٹے پوچھتا، ونی تم باہر کیا دیکھ رہے ہو؟ ونسنٹ بہت زیادہ درد کے باعث ٹھہر ٹھہر کر بولتا کہ آج بہت خوبصورت دن ہے، بچے اسکول کی چھٹی کے بعد پارک میں اکٹھے ہیں۔ ونسنٹ رک کر کہتا، مجھے یاد آیا نرس نے بتایا تھا کہ آج اسکول کے بورڈ کا الیکشن ہے۔ نرس کو یہ بات اس لیے معلوم ہے کہ اس کا بیٹا اسی اسکول میں پڑھتا ہے۔ وہ دیکھو، وہ رہا اس کا بیٹا۔ ونسنٹ انگلی سے کھڑکی کے باہر کی طرف اشارہ کرتا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ پیارا سا لڑکا جو جھیل کے پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے نرس کا ہی بیٹا ہے۔ دیکھو اب وہی لڑکا ایک چھوٹی سی رنگین کشتی میں بیٹھ کر بطخوں کے پاس جا رہا ہے۔ پارکر دلچسپی سے پوچھتا، کیا کہا؟ ونسنٹ جواب دیتا، ہاں بالکل چھوٹی سی خوبصورت کشتی سیدھی رنگ برنگی بطخوں کے درمیان پہنچ گئی ہے اور اب وہ جھیل کی دوسری طرف جا رہی ہے۔ ونسنٹ لڑکے کے لیے پیار بھری ہنسی ہنستے ہوئے کہتا، چھوٹا لڑکا بہت تیزی سے اپنی کشتی چلا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد دوسری طرف تک پہنچ جائے۔ پارکر آہ بھر کر کہتا، کاش میں بھی یہ منظر دیکھ سکتا۔ ونسنٹ افسردہ پارکر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا، تم یہ سب منظر ضرور دیکھو گے جب ڈاکٹر تمہیں اٹھنے کی اجازت دے دیں گے۔ جب تک تم اس قابل نہیں ہو جاتے میں تمہیں باہر کے نظارے دکھاتا رہوں گا۔ ہر روز ونسنٹ کھڑکی سے باہر کے خوبصورت ماحول کے بارے میں پارکر کو بتاتا۔ مثلاً آج بادلوں میں گھرا رنگین موسم ہے، شفاف جھیل میں مست لہریں اٹھ رہی ہیں۔ پارکر پوچھتا، پارک میں بچے ہیں؟ ونسنٹ کہتا، کل سے کم ہیں۔ پارکر بولتا، ونی جب بھی کوئی چیز دیکھو مجھے ضرور بتاؤ۔ ونسنٹ کبھی بتاتا، نوجوان جوڑے تتلیوں اور بھنوروں کی طرح پھولوں کے درمیان گھوم رہے ہیں۔ پھر ونسنٹ کہتا، میں نے آج کے اخبار میں پڑھا ہے کہ اسکول کے بچے پریڈ کرتے ہوئے بائیں گلی سے پارک میں اسی وقت داخل ہوں گے، ان کے آگے آگے اسکول کا بینڈ بھی ہوگا۔ ونسنٹ جوشیلے انداز میں کہتا، وہ دیکھو بینڈ پارک میں نمودار ہو گیا ہے۔ پارکر جذباتی ہو کر بولتا کہ میرا نواسا بھی اسی اسکول کے بینڈ میں باجا بجاتا ہے، اس نے نیلی نیکر، سفید شرٹ اور لال ٹائی پہنی ہوتی ہے، پلیز اسے دیکھو۔ ونسنٹ پارکر سے روبدار آواز میں بولتا، صبر کرو، بچے ابھی دور ہیں اس لیے صاف نظر نہیں آ رہے۔ پارکر پوچھتا، کیا میں اپنے نواسے کے باجے کی آواز سن سکتا ہوں؟ ونسنٹ نرم لہجے میں جواب دیتا، اس کھڑکی کے شیشے ساؤنڈ پروف ہیں، اسی لیے ٹریفک کی آواز بھی نہیں آتی، حالانکہ وہ سامنے سڑک پر بے شمار چھوٹی بڑی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔
ونسنٹ کا روزانہ 1 گھنٹے تک کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر منظر کشی کرنا پارکر کے لیے اگلے 23 گھنٹوں تک امید بھری زندگی کا سہارا تھا۔ ونسنٹ سوچتا کہ میں ایسے شخص کو باہر کی زندگی دکھا رہا ہوں جو بستر سے اٹھ نہ سکنے کے باعث باہر نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا۔ اگلے دن نرس اپنے وقت کے مطابق شام 3 بجے آئی اور کہنے لگی، چلو اٹھو ونسنٹ، میں تمہیں بیڈ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیتی ہوں۔ جواب نہ پا کر نرس نے اپنا جملہ ذرا اونچی آواز میں دہرایا۔ جواب پھر بھی نہ ملا تو نرس فکر مند ہو کر ونسنٹ پر جھکی اور آہستہ سے اسے پکارنے لگی۔ اچانک وہ تیزی سے مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس کے ساتھ طبی آلات اٹھائے ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی جلدی ونسنٹ کا معائنہ کیا اور نرس کی طرف مڑ کر کہا، سوری، یہ چلا گیا۔ پارکر نے صرف کمرے سے جاتی نرس کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز سنی۔ اس نے سوچا کہ ونسنٹ میری آنکھیں تھا جو مجھے باہر کے نظارے دکھاتا رہا، لیکن میں نے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ کاش وہ ایک لمحے کو واپس آ جائے اور میں اسے کہہ سکوں، شکریہ ڈیئر ونی۔ ونسنٹ کی موت کے بعد پارکر پہلے سے زیادہ چڑچڑا ہو گیا۔ اس نے نرس کو کہا کہ وہ کھڑکی کے ساتھ والے بیڈ پر شفٹ ہونا چاہتا ہے۔ جب نرس اسے کھڑکی کے ساتھ والے ونسنٹ کے خالی بیڈ پر شفٹ کر کے چلی گئی تو پارکر نے ہمت کر کے اپنی گردن اوپر اٹھائی تاکہ باہر کے مناظر خود دیکھ سکے۔ اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی لیکن اس نے اپنا سر کھڑکی تک اٹھا ہی لیا۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر دوسری بلڈنگ کی اونچی دیوار ہے جس کے باعث باہر کچھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ پارکر نے بوکھلاہٹ میں نرس کو بلایا اور پوچھا، یہ دیوار کب بنی؟ نرس نے حیرانگی سے جواب دیا، یہ تو بہت پرانی ہے۔ پارکر نے حیرت سے نرس کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ونی مجھے روزانہ باہر کے نظارے اسی کھڑکی سے دیکھ کر بتاتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ دیوار اس کی موت کے بعد بنی ہے۔ نرس نے سسکی لیتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ دیوار بہت پرانی ہے۔ اور پارکر، کیا تمہیں معلوم ہے ونسنٹ نابینا بھی تھا؟ پارکر نے چیخ کر پوچھا، کیا کہا؟ نرس کچھ نہ بولی، البتہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے 2 آنسوؤں نے مسکرا کر پارکر کو جواب دیا کہ دیکھ نہ سکنے والا دیکھنے والے کو زندگی دکھاتا رہا۔ شکریہ، دی اینڈ۔